بسم الله الرحمن الرحيم. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کل بنی آدم خطاؤں و خیر الخطائین التوابون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، دنیا کے تمام انسان یعنی تمام نسل آدم خطا کار ہے، تمام نسل آدم خطا کار ہے۔ اب آپ اس میں دیکھ لیجئے کتنے نیک لوگ ہیں، کتنے بد ہیں، کون کس مسلک کا ہے، کوئی اس کے اندر آپ نے اس کی وہ نہیں رکھی ہے وضاحت کہ فلاں فلاں نہیں، بلکہ یہ ہے تمام نسل آدم خطا کار ہے۔ لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ جو گناہ کر کے توبہ کر لے۔ بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کر لے، اور بدترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کر کے زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے۔ اور یہ آج کا نوجوان اس کو اپنا شیوا سمجھتا ہے، گناہ کرنا اور اللہ کی زمین پہ اکڑ کے چلنا، گناہ کرنا اور اللہ کی زمین پہ اکڑ کے چلنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، بھلا زمین پہ آپ پنجوں کے بل چل کے کیا پہاڑ کی چوٹیوں کو عبور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ زمین پہ ٹھوکر مار کے کیا آپ پانی نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے۔ پھر کیوں آپ ایسا اچھل کے چل رہے ہیں؟ کیوں اونچا ہو کے چل رہے ہیں؟ پستہ قد ہو کے چلے، اللہ کو پسند ہے۔ گناہ تو سب کرتے ہیں، سب گناہ گار ہیں، لیکن بہترین گناہ گار میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہے جو گناہ کر کے توبہ کر لے، اور جہاں احساس گناہ ختم ہو جائے اس کا کیا کیا جائے؟ اس گناہ سے توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے جس گناہ کو انسان گناہ سمجھتا ہے، اس گناہ سے توبہ کی توفیق نہیں ہو سکتی جس گناہ کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ ایک شرابی ہے، شراب پیتا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ شراب پینا گناہ ہے، اس سے توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے کیونکہ اس کو سمجھتا ہے کہ گناہ ہے۔ پینے کے بعد اس کو یہ احساس ہے کہ میں انشاءاللہ یہ سب چھوڑ دوں گا، لیکن انسان ہے پھر خطا کر بیٹھتا ہے، لیکن اس سے توبہ کی امید کی جا سکتی ہے کہ توبہ کر لے گا، چھوڑ دے گا۔ اسی طرح سے انسان کے بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جن کو وہ گناہ سمجھتا ہی نہیں کہ گناہ نہیں ہے، اور وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ان گناہوں سے توبہ کی توفیق ہونا بڑا مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو انسان جیسے انسانوں میں بیٹھے گا، جیسی مشابہت اختیار کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ویسے ہی لوگوں میں اٹھائیں گے قیامت کے روز۔ آپ سارا دن کہیں بھی رہیں لیکن اللہ کے لیے عشاء کی نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز توبہ پڑھیں آخر میں، اور اپنے کسی امام سے رجوع کر لیں کہ حضرت میں نے نماز پڑھ لی اور آج ذرا میری آپ نماز سن کے دیکھیں، یہ سورت سن لیں، آپ میری رکوع سجدے کی تسبیح سن لیں، وضو کے فرض سن لیں، غسل کے فرض سن لیں، کچھ سیکھ لو۔ سارا دن پتہ نہیں کہاں کہاں گپے مارے ہیں، کس کو دھوکہ دیا، کس سے دھوکہ کھایا، کس سے جھوٹ بولا، کس سے فریب کیا۔ تو کم سے کم رات میں عشاء کے بعد میں اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھا کرو تھوڑی دیر، تو جو آپ کا سارا دن کا یہ آپ کے اوپر لبادہ، شیطانی لبادہ چڑھا ہوا ہے، کم سے کم یہ تو اتر جائے۔ سوتے ٹائم کم سے کم اللہ کو یاد کر کے، اللہ سے ڈر کے، اللہ سے مانگ کے تو لیٹا جائے۔ لیکن وہ کیا ہے کہ انسان ساری زندگی سوچتا نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں، جو سمجھ میں آ رہا وہ کر رہا، جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہا۔ کبھی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ نیک بندوں کے پاس بیٹھیں، ان کی صحبت اختیار کریں، ان سے کچھ معلومات کریں، ان سے سیکھیں، ان سے دعاؤں کی درخواست کریں۔ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے، در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے۔ آپ خود دیکھیں، آج کا حال دیکھیں، آج کا ماحول دیکھیں، ہر آدمی پریشان ہے، جس سے پوچھو پریشان ہے۔
کوئی آدمی خوشحال نہیں بتاتا اپنے آپ کو کہ جو میں خوشحال ہوں، اللہ کا شکر ہے میں خوشحال ہوں، جو پوچھا جی بس پوچھو مطلب بڑی پریشانی ہے۔ کسی کے پاس مال ہے تو کہتا ہے گراہک نہیں، کسی کے پاس گراہک ہے تو کہتا ہے ہمارے پاس مال نہیں، مال لانے کو پیسہ نہیں۔ مزدور ہے وہ بھی پریشان ہے، کاروباری ہے وہ بھی پریشان ہے، لیکن اس بات پہ کبھی توجہ نہیں گئی جو نماز لوگ پہلے نہیں پڑھتے تو وہ آج بھی نہیں پڑھتے، جو شراب پہلے پی رہا ہے تو وہ آج بھی پی رہا ہے، جو جھوٹ پہلے بول رہا ہے تو وہ آج بھی بول رہا ہے، جو گناہ پہلے کرتا تھا وہ آج بھی کر رہا ہے۔ ان چند سالوں میں لوگ بڑے پریشان ہیں، پورے ہندوستان پریشان، بلکہ پوری دنیا کہہ دوں تو کوئی مذائقہ نہیں، سب پریشان ہیں۔ اور اس پریشانی کا جو حل ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اللہ نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دنیا کے تمام انسانوں کے قلوبوں کا جو سکون ہے وہ میں نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اللہ کا ذکر ختم ہو گیا، بندوں کا ذکر زبان پہ آ گیا تو پریشانی تو آنی ہی آنی ہے۔ پریشانی سے نجات ملنا بڑا مشکل کام ہے۔ کوئی انسان اپنے مالک کو ناراض کر کے خوش نہیں رہ سکتا، تو آپ اللہ کو ناراض کر کے کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ بے انتہا قریب ہے، بے انتہا قریب، بے انتہا قریب، بے انتہا رحم فرمانے والے، سب سے زیادہ جاننے والے، سب سے زیادہ پردہ پوشی رکھنے والے۔ ایسے قریب اللہ کو، ایسے کریم رب کو ہم ناراض کیے بیٹھے ہیں، ایسے کریم رب کو ناراض کیے بیٹھے ہیں، جس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر نکلا ہوا، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے نکلا ہوا آنسو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کی آنکھ سے، اللہ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر نکلا ہوا آنسو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، جب جاگو جبھی سویرا ہے، پکی سچی توبہ کر لو۔ اللہ آج تک جتنے ہم نے گناہ کیے سب کچھ آپ کو علم ہے، معافی عطا فرما دو، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ سے کہہ دو اللہ جس زمین کے حصے پہ میں نے گناہ کیا اس زمین سے بھی بھلوا دو، جس رجسٹر میں گناہ لکھوائے گے اس رجسٹر سے بھی نکلوا دو، جس فرشتے سے آپ نے گناہ لکھوایا اس فرشتے سے بھی بھلوا دو۔ اللہ اب بس میں توبہ کر رہا ہوں، میں پکی سچی توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے معافی عطا فرما۔ اے اللہ میرے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں، اور آپ کے علاوہ میرے گناہوں کو بخشنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا، اے اللہ تو مجھے معافی عطا فرما۔ او ہو اللہ اکبر! جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی زبان سے سنتے ہیں کہ میرے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں اور آپ کے علاوہ میرے گناہوں کو بخشنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے دیکھو میرا بندہ، اس کو پتا ہے کہ میں ہی معاف کر سکتا ہوں، تم گواہ رہو میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایسے کریم اللہ کے ہم ماننے والے، ایسے کریم رب کے ہم چاہنے والے، اور پھر پریشان سوچنا چاہیے ہمیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب جاگو جبھی سویرا ہے۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے، ایسا بابرکت عمل ہے، تمام عمل ایک طرف اور استغفار ایک طرف۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر پریشانی سے نجات اور خوشحالی اور کشادگی عطا فرما دیں گے، اور آپ کو رزق بھی وہاں سے ملے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہو سکتا، آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ۔ حالات آتے ہیں، ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، حالات کا سامنا کرنا چاہیے، لیکن اپنے اللہ کو راضی کر کے، اپنے اللہ کو راضی کر کے، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ تمام مسائل کا حل اللہ کی رضا میں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔